کاروان امن و انصاف کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کاروان امن و انصاف کے جنرل سیکریٹری مولانا سمیع اللہ خان صاحب، ان کے کالم اور آرٹیکل بھی آپ نے پڑھے ہوں گے۔ مولانا سمیع اللہ خان آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ان کے آرٹیکل بڑی تیزی سے گھومتے نظر آتے ہیں۔ مولانا سمیع اللہ خان نے حال ہی میں ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کیا ہے جس سے انسان ششدر و حیران ہو جائے۔ مولانا سمیع اللہ خان صاحب ایک معروف مگر گمنام عالم دین ہے، معروف بھی ہے مگر گمنام بھی ہے۔ مولانا نڈر و بے باک بھی ہے اور اپنی بے باکی اور نڈر ہونے میں خوب مشہور بھی ہے، لیکن اپنے نڈر ہونے کے باوجود اپنی شناخت چھپائے بھی بیٹھے ہیں۔ مولانا سمیع اللہ خان اس وقت ان کی بہت ساری چیزوں سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے بہت سے اسلوب سے اختلاف بھی۔ ہاں، حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب، مولانا سمیع اللہ خان دوسرے احباب تو لکھتے ہیں، لیکن مولانا خود اپنی تحاریر میں سمیع اللہ خان فقط لکھتے ہیں۔ مولانا پس دیوار کے قصے سرے دیوار تو بیان کرتے ہیں اور ان کے آرٹیکل سرے دیوار ضرور آ جاتے ہیں، لیکن مولانا خود پس دیوار رہ جاتے ہیں۔ ان کے آج کے اس آرٹیکل کا کچھ تجزیہ لیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، جی میں قائد نہیں ہوں، ہاں ہم بھی قائد نہیں ہے، نہ ہی لیڈرشپ میرے ہاتھ میں ہے، میں ایک ادنا سا رضاکار ہوں قوم کا۔ میرے بس میں جہاں تک رسائی ہوتی ہے ان معاملات میں زمینی کام کرتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں جہاں تک رسائی ہوتی ہے وہاں تک زمینی کام کرتا ہوں، لیکن ہمیں تو مولانا کے زمینی کام نظر نہیں آئے۔ ہاں، ان کی کمپین سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے، سوشل میڈیا پر وہ تھوڑے متحرک نظر بلکہ بہت متحرک نظر آتے ہیں، اور نوجوانوں کو جمع کرنا اور نوجوانوں کے اندر تحرک پیدا کرنا، انہیں متحرک بنانا، انہیں یعنی ان کے اندر جوش و ولولہ اپنی تحریر کے ذریعے پیدا کرنا، یہ مولانا نے یہ بڑا کام انجام دیا ہے۔ اس پر ہم مولانا کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہا نا، ہر بات پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا کہتے ہیں کہ زمینی کام کرتا ہوں لیکن زمینی کام نہ دارد، اور جہاں تک رسائی نہیں ہوتی آگے، اور جہاں تک رسائی نہیں ہوتی ان معاملات کی حقیقی صورتحال پیش کرتا ہوں، ہم تسلیم کرتے ہیں اور قومی کاز کی سچائی پیش کرنے میں کسی بھی مخالفت یا موافقت کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہت خوب، نڈر اور بے باک قائد کی یہ صفات ہونی چاہیے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں کیا جاتا۔ ہر جگہ کسی کی مخالفت یا موافقت کی پرواہ نہ کرنا، یہ نہیں آپ جوش و ولولے میں کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں، آپ جوش و ولولے میں مصلحت کا لبادہ اتار کر پھینک رہے ہیں، تو اس سے آپ تو ٹھیک ہے، آپ بڑے ڈیرنگ باز ہیں، لیکن آپ کی قوم کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ آگے چلیے، وہ حکومت کی ناراضی ہو، خواہ حکومت کی ناراضگی کا سوال ہو یا قائدین کی، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کون سی بات کہ آپ کا جو رد عمل ہے اس سے آپ کے قائدین اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی قوم قبول نہیں کر رہی ہے، آپ کی حکومت قبول نہیں کر رہی ہے، تو ایسے راستے کو اختیار کرنے کا کیا مطلب؟ ہم تو وہ قوم ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے قانون کی رعایت کے ساتھ چلتی ہے، اپنے ملک کو بھی، اپنے ملک کی سالمیت کو بھی ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔
سوائے رضائے الہی کے بہت خوب کشمیر کے معاملے پر کرنے کا کام جمعیت کا ہے۔ اب دیکھیں اصل بات، کشمیر کے معاملے پر کرنے کا کام جمعیت کا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ کشمیر کا معاملہ صرف جمعیت ہی حل کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ آپ کا بھی ہے، وہ ہمارا بھی ہے، ہر انسان کا ہے، ہر فرد مسلم کا نہیں بلکہ ہر فرد بشر کا ہے، اس لیے کہ کشمیر میں انسان بستے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کام بھی میں ہی کروں، یعنی سمیع اللہ خان ہی کشمیر کا مسئلہ حل کریں، تو جمعیت سے کہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اپنے موقف سے رجوع کر کے دستبردار ہو جائے اور وسائل ہمارے حوالے کر دیں۔ جملے کی گہرائی پر آپ جائیں، جمعیت دستبردار ہو جائے اور ہمارے حوالے کر دے پاور، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلی اینٹ جو ہوتی ہے، بنیادی اینٹ، وہ اتحاد و اتفاق کی اینٹ ہوتی ہے۔ اور اتحاد و اتفاق اس صورت میں کہ ہمارے جو بڑے، ہمارے جو قائدین ہیں، ہم ان سے اتحاد و اتفاق کریں۔ ہاں، اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قائدین نے جو اقدام کیا ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس موقع پر ہمیں اخلاقی فریضے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے بات رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بغاوت پر اتر جائیں کہ آپ دستبردار ہو جائے، آپ نہیں کر سکتے، اب ہمیں کرنے کا موقع دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کو ان کی پالیسی سے اختلاف ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے، اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور بیٹھیں اور انہیں بتلائیں کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس سے بہترین لاہی عمل اور اس سے بہترین مسئلے کا حل میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھیں، اسے قبول کریں، اگر بہتر ہوگا، اگر سنجیدہ ہوگا، واقعتاً اس میں قوم کی بھلائی ہوگی، واقعتاً اس میں اسلام کی بہتری ہوگی، تو اسے قبول کیا جائے گا۔ لیکن یہ سب اقدام کرنے کی بجائے قائد گمنام سمیع اللہ خان وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں بغاوت کا کہ جمعیت دستبردار ہو جائے اور ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ تو اس سے تو یعنی اگر کھلے الفاظ میں کہیں تو بدنیتی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ نہیں، اگر قوم کا درد آپ میں واقعتاً ہے، اگر آپ کو قوم کی فکر ہے، اگر لٹتے تڑپتے کشمیریوں کا درد آپ کے سینے میں ہے، آپ کے جگر میں ہے، تو آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں کوئی پالیسی ہے، کوئی طریقہ حل ہے، کوئی لاہی عمل ہے جس سے کشمیریوں کو نجات مل سکتی ہے، جس سے کشمیر میں امن قائم ہو سکتا ہے، جس سے وادی جنت پرسکون ہو سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جمعیت کے منتظمین کے پاس، آپ جمعیت کے لیڈر کے پاس جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر مسئلے کا حل پیش کریں کہ یہ طریقہ اپنایا جائے تو بہتری ہوگی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مائنڈ، دماغ الگ الگ دیا ہے، اللہ نے ہر ایک کے اندر استعداد الگ الگ رکھی ہے، ہو سکتا ہے جمعیت کے منتظمین وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں، آپ کی استعداد اونچی، آپ کی صلاحیت اونچی، آپ کی قابلیت اونچی، تو آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اختلاف کی بجائے اکابر کے سامنے بیٹھ کر سر جوڑ کر مسئلے کو حل کریں، نہ کہ اختلاف پیدا کریں کہ جمعیت سے اختلاف ہو جائے، مسلم پرسنل لا بورڈ سے اختلاف ہو جائے۔ کیا قوم مسلم میں اختلاف کم ہے کہ مزید اختلاف